ناظرین کرام، سوشلزم کے حوالے سے کئی ایک غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں. ہم آج تک کلیئر نہیں ہو سکے کہ یہ بنیادی طور پر ہے کیا. دو مختلف فکر کے دھارے ملتے ہیں، دو مختلف عنوان ملتے ہیں. آج کا پروگرام سوشلزم کے حوالے سے ہے. میری خوش نصیبی میرے پاس ایک مفکر تشریف فرما ہے، اور ویسے میرے ایک دوسرے مہمان جن سے آپ سب واقف ہیں، جاوید صدیقی صاحب، جو مفکر ہیں وہ تشریف لائے ہیں سویڈن سے. آپ یہاں فیملی آف ہارٹ کے میرا خیال دعوت پر تشریف لائے ہیں، اور آپ نے ایک پرسوں ہی لیکچر دیا سوشلزم کے حوالے سے. اس پر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے تھے. سر، آپ سے آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ مجھے ٹائم دے رہے ہیں. فرمائیے. جاوید صدیقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ اس موضوع پر گفتگو. سننے زیادہ آئے ہیں، مگر یہ ہے کہ کچھ سیاحت سے لے کے جائیں گے. سر، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا مجھے اپنا بیک گراؤنڈ بتا دیجئے تاکہ میرے ناظرین پھر ہم اس کے بعد گفتگو کا آغاز کریں. جی، میری 75 سال عمر ہے. میں 1941 میں پاکستان میں پیدا ہوا. 19 سال تک وہاں رہا، جہاں میں نے بی ایس سی میں کیمسٹری، زوالوجی اور انگریزی کی. اس کے بعد برطانیہ چلا آیا، وہاں 5 برس ٹھہرا. اسسٹنٹ ریسرچ کا کام کیا، اس کے ساتھ بہت سے اور کام کیے. قبریں بھی کھودی، ڈسک جاکی بھی بنے، روٹی کھانی تھی. 1965 میں سویڈن آ گیا. سویڈن میرے لیے در حقیقت بہت چیزیں، میں کینیڈا آنا چاہتا تھا، وینکوور آنا چاہتا تھا. تو میں ایک دوست کے پاس گوتمبرگ میں تھا. گوتمبرگ میں کونسلیٹ تھی، ایمبیسی نہیں تھی. میں اسٹاک ہوم 3 دن کے لیے آیا ایک ویزا لینے کے لیے. وہ 3 دن آج 51 برس گزر گئے، ختم نہیں ہوئے. ہاں، میں جب وہاں تھا تو ایک ریسٹورانٹ میں گیا، وہاں 3 بیٹھے ہوئے تھے، 2 انڈین ایک پاکستانی بیٹھا ہوا. ان سے بات چیت شروع ہو گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہاں پہ پڑھ سکتے ہو. میں اگلے دن اسٹاک ہوم یونیورسٹی گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم تمہیں داخلہ دے دیں گے. تو اس کے بعد پھر میں نے 4 برس اسٹاک ہوم یونیورسٹی میں تھیوریٹیکل فلاسفی، پریکٹیکل فلاسفی، سوشل اینتھروپولوجی اور انڈولوجی پڑھی. سائنس سے ہٹ کے بالکل مضمون تھے، لیکن مجھے اپنی ذات کے لیے ان کی ضرورت تھی. صحیح. کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، ان دونوں کا کمبینیشن تھا. اور آپ کی رائٹنگ، اس کے حوالے سے میرے علم میں ہے کہ آپ ماشاءاللہ 15 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں. تو موضوعات بیسیکلی کیا رہے؟ اور آپ زندگی میں کسی چیز پہ بھی لکھیں، وہ ہمیشہ زندگی کے متعلق ہوتی ہے. صحیح بات. چاہے سائنس ہو، تکنیک ہو، کچھ ہو، آپ ہمیشہ زندگی کے متعلق لکھتے ہیں. میں افسانے بھی لکھتا ہوں، میں مضامین بھی لکھتا ہوں، غصے میں ہوں تو شاعری بھی کر دیتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. بالکل صحیح. تو ہر چیز کے اوپر مطلب ہے، دیکھیے آپ نے جو بھی لکھنا ہے وہ آپ کے خیال کی ترسیل ہے. صحیح بات ہے. کس وقت آپ کون سا راستہ استعمال کریں گے وہ آپ کے موڈ پہ ہوتا ہے، اس مضمون پہ ہوتا ہے. صحیح. تو بات تو صرف خیال کی ترسیل کی ہے نا. ٹھیک. تو میں جو کچھ بھی ہو لکھ دیتا ہوں. ٹھیک. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سوشلزم کے حوالے سے، موضوع پر آتے ہیں. میرے ناظرین جانتے ہیں کہ عموماً ہم لوگ موضوعات پر کھل کر گفتگو کرتے ہیں. جاوید صاحب میرے اس سے پہلے بھی مہمان رہے ہیں، اور ہم تمام اینگلز پر سوشلزم کے حوالے سے آپ یہاں پر پرسوں ہی لیکچر دے رہے تھے. فیملی آف ہارٹ نے ارینج کیا تھا، اور مجھے معلوم ہے کہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی وہاں موجود تھی جو خاصی ڈائلاگس کو پسند کرتی ہے. سوشلزم کی جو پریکٹیکل اور جو تھیوریٹیکل شکل ہے، وہ بیسیکلی میں نے دیکھا کہ آپ کے آرٹیکل میں جنرلی ڈائلاگ ہوئی ہے اور ڈیبیٹ کی گئی ہے. آپ کا نقطہ نظر اس پہ بتائیے، پھر ہم آگے گفتگو لے کے چلتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو. میں بنیادی طور پہ نیچرل سائنٹسٹ تھا، کیمسٹری، زوالوجی نہیں آتا تھا. لیکن اس زمانے بھی سہر جہانوی، دوسرے دوستوں نے جب ہمیں سوچنا سکھایا، وہ صبح کبھی تو آئے گی، عورت نے جنم دیا مردوں کو، سب کچھ. تو سوشلزم کا خیال بھی ساتھ ساتھ آیا. اس کے بعد جب اسٹاک ہوم یونیورسٹی میں نے فلسفہ پڑھا تو میں نے اس کو باقاعدہ ایک مضمون کے بھی پڑھا کہ یہ ہے کیا. کیونکہ عموماً جب آپ سوشلزم کہیں تو اس کے ساتھ ہی لفظ انقلاب، اس کے ساتھ ہی سوویت یونین، اس کے ساتھ ماؤ زیدونگ بھی آ جاتا ہے. بالکل. حالانکہ سوشلزم کا اس سے تعلق نہیں ہے. سوشلزم لفظ کا جو آغاز ہے وہ 1600 کچھ میں فرانسیسی دوستوں نے کیا تھا. وہ سولیر سے آتا ہے جس کا مطلب ہے شیئر کرنا. صحیح. دیٹس واٹ اٹ مینس، کہ آپ نے چیزیں بانٹنی ہیں. اس کا سب سے آسان ترین میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ اگر آپ کے 5 بچے ہیں اور آپ کی ایک میز پہ 10 سیب ہیں، اور آپ کا پہلا بچہ آتا ہے ان 10 سیبوں میں سے 2 سیب لے کے چلا جاتا ہے، تو سوشلزم کی پہلی سٹیپ پہ آ گیا.
اس کے بعد آپ کا دوسرا بچہ اگر آتا ہے تو اس نے بھی 2 لیے تو آپ نے پھر تھوڑی اپنی بات کو اور مستحکم کر دیا. ٹھیک ہے کہ ان بچوں کو سمجھ آیا کہ میں نے اپنا حصہ کتنا لینا ہے. بعد میں وہ اگر آپس میں شیئر کر لیں تو وہ ان کی مرضی ہے, پر دیٹس فری ول. لیکن انہوں نے اپنی حد سے بڑھ کے نہیں لیا. دیٹس دی فرسٹ اسٹیج آف سوشلزم. اسی طریقے سے ایک مباحثہ ہے, وہاں پہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہر آدمی کے پاس 1 گھنٹے میں 10 منٹ ہیں, 6 منٹ ہیں. ٹھیک ہے, یہ گفتگو ہوگی, سب مل کے کریں گے تو وہ سوشلزم ہے. اور اگر ایک آدمی بیٹھ کے پونا گھنٹہ بول رہا ہے اور دوسروں کو بور کر رہا ہے تو وہ شخص سوشلزم کا مطلب نہیں جانا. بہت اچھی بات کہ میں میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, تھوڑی سی گفتگو چاہتا ہوں کہ ایک اکانومسٹ کے, ناظرین کرام آپ سنیے گا, ایک اکانومسٹ کے پروفیسر نے کہا کہ اوباما کا سوشلزم امپلیمنٹ کیا جائے طالب علموں کے کہنے پر. اور جب طالب علموں نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب, ہم ایسا کریں گے کہ آپ سب کو ایوریج گریڈ دیں گے. تو جو بچے اے گریڈ والے تھے وہ اے گریڈ لے کر آئے, اور جو ڈی گریڈ والے تھے وہ ڈی گریڈ لائے, لیکن سب کو آخر میں بی گریڈ دیا گیا, اس لیے کہ ایوریج گریڈ نکال لیا گیا. اے گریڈ والے ناراض ہوئے اور جو ڈی گریڈ والے تھے خوش ہوئے, انہیں مفت میں بی گریڈ مل گیا. نیکسٹ اسٹیج ہوا, نیکسٹ ٹیسٹ ہوا, تو اس میں اے گریڈ والوں نے کم محنت کی, کیونکہ صاحب ملنا تو بی گریڈ ہی, تو بی گریڈ کی محنت کر لیتے ہیں. اور جو ڈی گریڈ والے تھے انہوں نے ایف گریڈ کی محنت کی, اور کی نہیں کیونکہ انہیں تو مفت میں بی گریڈ مل رہا تھا. نتیجہ ہوا کہ جب نیکسٹ ٹیسٹ ہوا تو رزلٹ سب کا سی گریڈ آیا. تو گریجولی کلاس ڈاؤن ہوتی چلی گئی, الٹیمیٹلی اکانومسٹ کے پروفیسر نے سب کو فیل کر دیا. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی یہ سسٹم چلے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کون کسی کے لیے پڑھے اور کون, یہ ایک یوٹوپک کائنڈ آف وہ تھی. جہاز صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ کا کوئی نقطہ نظر کہ کیا واقعی ایک ہیومن ورلڈ میں ایسا ممکن ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا کا تصور کر لیں جہاں پر کلاس سسٹم نہیں ہوگا, جہاں پر کوئی بھی فرق نہیں ہوگا, جہاں پر ایک کامن بقول کیسے اکانومیکل سسٹم ہوگا جس کے اندر سب لوگ کام کریں گے اور اپنا, ایسا ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. مگر ایک بات ضرور ہے کہ یہ سوشلزم یا جتنے ازمز یا کمیونزم, یہ آفرینش سے اس کی پیدائشی نہیں تھی. صرف انسان اپنے پیٹ کے خاطر محنت کرتا تھا, مثال کے طور پہ پریمیٹیو ٹائمز میں. تو ود دی ڈیولپمنٹ آف سائنس اور مینس آف پروڈکشن بڑھنے سے, تو وہ دوسری چیز سوشلزم میں کہ نیچر میں سوشلزم نہیں ہے. یعنی ہر شخص جینیس, انوینٹر, انسٹائن نہیں ہو سکتا. سوشلزم کا تصور وہاں آیا جہاں پہ کچھ طاقتور لوگوں نے ذہانت کو بھی الگ رکھتے ہوئے مینس آف پروڈکشن پہ قبضے کر لیے. باقی تو سائنس سچا صاحب کے سامنے کچھ کہنا بھی مجھے ذرا تکلف ہو رہا ہے کہ, تو میری ذاتی ہے اس میں یہ کہ ہر ذہین آدمی ایک اپنے ایجوکیشن ٹائم پہ سوشلسٹ یا کمیونسٹ ضرور ہوتا ہے, ادروائز وہ میرے نزدیک ذہین بھی نہیں ہے. تو وہ سوشلزم صرف ایک اس اکنامک نیڈس کی طرف جا کے تو پنپتی ہے, مگر پیور سوشلزم ان آل ریسپیکٹس نہیں ہے. جس طرح کہ ذہانت کے لیے سائنس سچا ایک ہی ہیں, ان جیسے سب نہیں ہو سکتے. مگر ان کو بھی وہی پیٹ بھرنے کے لیے 2 روٹی چاہیے, مجھے شاید ایک ہی چاہیے. تو یہ ہمیں پرووائڈ ہونی چاہیے. تو یہ بھی وہ ذہین لوگ, پھر کیونکہ کارل مارکس سے اصلی نام آتا ہے, پھٹ سے میں وہاں جاؤں کہ جنہوں نے اتنا بڑا انقلاب کے دائی بنے. مگر آج کی دنیا کیونکہ کبھی بھی وقت اور کوئی سسٹم اسٹیٹک نہیں ہے, تو ایک ایگریکلچر اور پریمیٹیو ٹائم سے نکلتی بھی ایک ایوولوشن ہوتے ہوئے ہم اس انڈسٹریلائز سے ہو کے ٹیکنالوجیکل ورلڈ میں وہاں آ گئے جہاں واقعی ستاروں پہ جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے تو سوشلزم کا وہ تصور جو کہ اس وقت صرف بیس تھا پیٹ بھرنے تک کہ بھوکی جنتا نہیں رہے, ایوری بڈی از ود اٹ. مگر اس کے بعد پھر سوشلزم, اب میرا خیال ہے جو الٹیمیٹ ہے وہ ہیومنزم ہے, جہاں پہ انٹلیکچوئل کو تو پھر بڑا گھر بھی نہیں چاہیے, پھر وہ تو سائنس اچا ہو جاتا ہے نا کہ وہ صرف دیتا رہے, ذہن دیتا رہے. دیکھیے آپ نے سوشل پہ اتنی بڑی کتابیں پڑھی ہیں, کارل مارکس کو پڑھا ہے, اینگلس کو پڑھا ہے, کو پڑھا ہے. ایک شخص نے جس نے 3 لائنوں میں پوری بات مکمل کر دی. ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی رہے, ایک اکیلا تھک جائے گا مل کر بوجھ اٹھانا. دیٹ از دی ٹوٹیلٹی آف سوشلزم. آپ ان لفظوں کو اگر پہچان جائیں کہ زندگی جو ہے, انہوں نے کہا ہے ذہین ہے, یہ وہ ہے,
جو اکیلا بیٹھ کے ذہین ہے وہ کیا ذہین ہے؟ اگر کسی سے بات ہی نہیں کر سکتا اس کی ذہانت کس کام کی ہے؟ جو اکیلا کھانا بیٹھا ہے سب کچھ لے کر، اگر اکیلا کھا رہا ہے تو کیا کھا رہا ہے؟ جس کھانے کا وہ ذائقہ کسی اور سے ذکر ہی نہیں کر سکتا۔ بات تو تبھی بنتی ہے نا کہ آپ کا خیال جو آپ کھا رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں، اس کی آپس میں بات بنے گی تو وہی ہے۔ وہی بات۔ تو سوشلزم ہے، آپ شرکت کر رہے ہیں ہر سطح پہ، ٹھیک ہے، صرف پیسے کی شرکت نہیں ہے، وسائل کی شرکت نہیں ہے، ہر چیز کی شرکت ہے ایک سوسائٹی میں، کہ جو بہت طاقتور ہیں یا قابل ہیں وہ ان کا خیال کرتے ہیں جن کو قدرت نے اتنا قابل نہیں بنایا، اور وائس ورسا جب ان کی مدد کی جائے تو وہ اچھا محسوس کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے جن کو ذرا دیا گیا پر انہیں ان کو فراموش نہیں کیا۔ دس از سوشلزم۔ میں اس موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا لیکن ایک بریک کے بعد، ناظرین کرام بریک کے بعد آتا ہوں، تھوڑی سی یہ جو بات ہے یہ بہت ہی اعلیٰ انسانی قدروں کی بات ہے جو سائنس سوچا صاحب نے فرمائی۔ میں جاننا چاہوں گا تھوڑی سی پریکٹیکل اس طرف جس طرف اس کی پولیٹیکل امپلیمنٹیشن نظر آتی ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ پہلے پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے کلیش کر گیا؟ بلکہ ہم شروع سے بات شروع کریں گے بالکل بگننگ سے کہ بیسیکلی کمیونزم یا سوشلزم کو جنرلی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ایک اکنامیکل سسٹم ہے یا یہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے؟ کیا ہوا روس میں اور کیوبا میں اور چائنا میں؟ کیا ہوا ادھر جہاں سے ہمارے سائنس سوچا تشریف لائے ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز میں اور سویڈن میں اور ان جگہوں پر؟ کیوں نظر آتا ہے مختلف ہمیں کیپٹلزم امریکہ اور کینیڈا میں؟ کیا وہ بھی ایک سوشلزم کی یا کمیونزم کی شکل ہے؟ اس موضوع گفتگو کریں گے، ساتھ ساتھ رہیے گا، آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، گل اقبال حاضر ہیں آپ کے سامنے۔ میری خوش نصیبی سویڈن سے تشریف تشریف لائے ہیں ہمارے سائنس سوچا صاحب۔ میری آپ سے ملنے کی بہت خواہش تھی سر، آپ کے بارے میں میں نے اکثر و بیشتر گفتگو سنی ڈاکٹر خالد سہیل سے، میری بھی تھی تاکہ میں گھسپیٹ ہو گیا۔ جی بالکل آپ جاوید صدیق صاحب، میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا موضوع آگے بڑھائیں۔ میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا مجھے بتائیے اس حوالے سے روس اور ہم جب دیکھتے ہیں USSR کا بریک ہوا تو اکثر و بیشتر یہ جملہ کہتے ہیں کہ صاحب کمیونزم جو ہے وہ فیلڈ۔ کیا وہ کمیونزم فیل ہوا تھا؟ کیا میں اس طرح سوال کو لے سکتا ہوں کہ کیا لوگوں نے کمیونزم کو گریب نہیں کیا جیسے کہ سائنس سوچا صاحب نے اس کی انٹرپریٹیشن دی، یا کمیونزم ایز اے تھیوری فیل ہو گئی، یا وہ پولیٹیکل یا کلیش تھا کیونکہ ان کے پاس اس پوری کولڈ وار کے اندر وہ اتنے کولیپس ہو چکے تھے کہ وہ آگے بڑھ نہیں پائے اور ہم نے کہا کہ صاحب پولیٹیکلی فلاپ نہیں ہوئے بلکہ کمیونزم فیل ہو گیا؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مارکس تو میرا خیال ہے سائنس سوچا صاحب زیادہ صحیح بتائیں گے کہ مجھے ایک چیز کی اجازت دیجیے۔ جی ضرور فرمائیے۔ آپ مسلسل کمیونزم اور سوشلزم کو مکس کر رہے ہیں، یہ دو مختلف خیال ہیں، آپ ان کو مکس نہ کیجیے۔ سوشلزم از اے فلسفی، کمیونزم از ایپلیکیشن آف دیٹ فلسفی بائی سوویت یونین، بائی چائنا۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ جواب دیں گے لیکن دونوں کو ملائیے نہیں۔ یہ بہت اچھا کیا آپ نے، سوری بالکل اچھا کیا مجھے کہ اس معاملے میں، اور میرا خیال ہے کہ میرے اکثر ناظرین بھی اس کو ایسے کر لیتے ہوں گے۔ آپ پھر ریپیٹ کر دیں کہ یہ جو کمیونزم کارل مارکس آپ کا، ان کی تو تھیوری، کارل مارکس کی تھیوری جرمنی سے آئے، جرمنی سے لندن میں بیٹھ کے وہ ہی ڈیڈ، لیکن جب بات آتی ہے لینن کی طرف، چلیں 1917 کے بعد میں انقلاب بھی ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 10 سال کی کولڈ وار کے بعد وہی USSR راتوں رات سپر پاور بن گیا، تو ہم نے کہا دیجیے صاحب کمیونزم آ گیا، یہ ہے بڑی طاقت۔ اس کے بعد ہم سڈنلی جب دیکھتے ہیں کہ سب چیزیں 89 کے بعد ختم ہو جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ کمیونزم فیل ہو گیا۔ تو یہ پر جلدی ریفلیکسز نہیں آئے، یہ ریفلیکس وہ اس نے اپنا کام کیا، اس کے کیونکہ ارتقا تو چلتا رہے گا، تو جس چیز کے لیے کمیونزم آیا تھا اس کے ارتقائی کیونکہ اسے لانے میں جتنی کلنگ وغیرہ سب کچھ ہوئی تو اس نے اپنا کام کر کے اسے اسٹیبلش کر کے پھر یہ احساس ہوا کہ یہ ایکویلٹی ان دیٹ سینس جو اکنامک ایکویلٹی کی صرف بات کر رہے ہیں اس سے کام نہیں چلے گا، اور لوگوں میں کیونکہ اس سے جو ڈکٹیٹرشپ ہوئی، ڈکٹیٹرشپ آف دی پرولتاری، اب اس میں ملکوں پہ چڑھائی اور جس ملک پہ جانا وہاں پہ پرولتاری ڈکٹیٹرشپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹالن صاحب کہ ان کی شکل بھی دیکھ کے ایک دفعہ دیکھ لے تو بندہ مر جائے، کوئی بات نہیں، تو سو اینڈ سو فورتھ۔ تو اس طرح کے جو جہاں پہ ظلم بھی ساتھ آ جائے گا، یعنی عام آدمی کے ساتھ کے بغیر کوئی انقلاب نہیں کامیاب ہوگا، اور انقلاب اگر ظلم کی بنیاد پہ پھر آ جائے گا کہ ان دا نیم آف، جیسے ریلیجن ہوتا ہے کہ مار دو، تو ان دا نیم آف کمیونزم کل ایوری بڈی، اور آپ نے دوسرے ملکوں پہ چڑھائی کر کے اب پر فورس آپ مذہب پھیلا رہے کی طرح سے اب کمیونزم بھی پھیلنا شروع ہو گیا اور پھیل گیا۔
بٹ وہ پھر اپنے ہی وزن سے ڈھہ جاتا ہے اور دنیا ایک قدم آگے چلی جاتی ہے. سائنس ٹیچر صاحب آپ فرمائیے, اسٹیٹ کا کانسیپٹ تو نہیں تھا ہمارے مارکس کے پاس, انہوں نے تو کہا تھا کہ صاحب یہ اسٹیٹ از ناٹ لائک ہم اس کو لمیٹڈ میں, مجھے میری تصحیح فرمائیے گا. میں پہلے میں یہ اجازت دیجئے جی ضرور. کہ سوشلزم کا خیال کمیونزم سے بہت پہلے کا ہے. جی جی دیکھیے سوشلزم کا 1800 میں شروع ہوا اور یہ ایک فرینچ خیال تھا جس کا مطلب تھا شرکت کرنا. ٹھیک ہے, کارل مارکس نے جب اس کو اپلائی کیا تو اس کے ذہن میں در حقیقت جیسے آپ نے ابھی کہا ہے برطانیہ تھا ایک انڈسٹریل سوسائٹی جہاں پہ ابھی انڈسٹریل انقلاب آیا تھا, اور وہاں پہ جو روز کی روزی کمانے والا ایک گروپ تھا, جو تنخواہ دینے والے تھے ایک اور گروپ تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا اطلاق جا کے ہوا روس میں, جو کہ کمیونسٹ جو کہ ایک زرعی ملک تھا. صحیح. اور ان کی سب سے بڑی بدقسمتی کہ ان کے وہ وسائل ہی نہیں تھے کہ جو بھی پیدا کریں اس کی ڈسٹریبیوشن جو اور ٹرانسپورٹیشن تو وہ کر نہیں سکے. تو یہ نہیں ہوا کہ وہاں پہ انہوں نے پیدا نہیں کیا, پیدا کرنے کے بعد سب کچھ سڑ بول کیا وہاں پہ. صحیح. انہوں نے وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں بنائی جس کے ساتھ ان چیزوں کی آگے پہنچایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں ایک اور سطح پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ سوشلزم ان فوری انقلاب سے نہیں آئے گا. اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ 10 سال میں سب کچھ ہو گیا. سوشلزم ہیز ٹو اسٹارٹ ود گریس روٹس. آپ نے انسانوں کے ذہن میں ڈالنا ہے, بچوں کے ذہن میں ڈالنا ہے کہ سوشلزم جو ہے کہ آپ نے مل جل کے جو سب کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے. تو اس اے سلو پروسیس, لیکن اس کا اطلاق جہاں پہ ہوا ہے وہ ماردھاڑ سے ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ ایک 50 سال کا آدمی ہے, 60 سال کا آدمی ہے, وہ دن بھر کام کرتا ہے اور سب کچھ کام کر کے آپ کو دے دیتا ہے, اور اب آپ اس سے بات کر رہے ہیں کلاس سوسائٹی کی انڈیفینٹ فیوچر. نہیں بھائی, اس کے تو جسم میں اب درد ہو رہا ہے نا. دیکھیں اب ایک نیچرل سوال بنتا ہے. بالکل. جب جو دور جاوید صاحب آپ پلیز دیکھیے گا سوال کو, کہ بالکل نیچرلی ذہن میں آیا آپ کی بات سن کے, کہ ایک وہ دور تھا جس زمانے میں کیپٹلزم اپنی بری ترین شکل میں تھا. اس زمانے میں ہو سکتا ہے ویجز کے ٹائمنگ اتنے زیادہ تھے اور لوگ باضابطہ رگڑے میں آئے ہوئے تھے. ایسے دور میں ایک اس طرح کا خیال سوچتا ہے اور نظر آتا ہے کہ بھائی کیپٹلزم جو ہے وہ ان لانگ وے لوگوں کے لیے نہیں ہے. مطلب تو وہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ نیچرلی وہ ہیومن سائیکالوجی یا ایک ٹوٹلی ڈسٹرکشن پروسیس ہے, کیپٹلزم الٹیمیٹلی فیل ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, جیسے ابھی میں نے ایک وہ آپ کو اکانومی کے پروفیسر کی بات کی, کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ میں کمپٹیشن چاہتا ہوں. میں نیچرل انسٹنکٹ ایز اے ہیومن کہ میں زیادہ محنت کرتا ہوں, میں نے زیادہ پڑھا ہے, میں نے زیادہ اپنی زندگی ضائع کی ہے, کتابوں میں لائبریری میں ڈگریاں لی ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کا کریڈٹ ملے. میرے پاس گھر بڑے ہوں, میرے پاس گاڑیاں اچھی ہوں, میرے بچے اعلیٰ ترین اسکولوں میں جائیں, پرائیویٹ اسکولوں میں جائیں, اور میں ان سے اور آگے جاؤں. دس از ویری نیچرل انسٹنکٹ. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, میں اس سے اقرار نہیں کرتا کہ میرے پاس گاڑی اچھی ہو, ٹھیک ہے, گاڑیاں اچھی ہوں, نہیں, گھر اچھا ہو, ٹھیک ہے, گھر اچھے ہوں, نہیں. مشکل یہی ہے کہ ہم دیکھیے جو بہتر ہے اس کو بہتر ملنا چاہیے, بالکل ملنا چاہیے, پر اتنا فرق نہیں کہ آپ کو اتنا ملے اور دوسرے بھوکے مر جائیں. لیکن انسان تو آپ ہیں نا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے نظر نہیں آ رہا کہ میرے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ سب بھوکے پڑے ہوئے ہیں, یا چودھری کے گھر میں تو باغ لگا ہوا ہے, چودھری کے باہر جو گلی بہتی ہے اس میں سب گند پڑا ہوا ہے. وہ پھر ایک بیوقوف چودھری ہے. اس چودھری کو اپنا پورا گاؤں جو ہے اچھا کرنا ہوگا. صحیح. دس از واٹ اسکینڈینیویا نے کیا ہے. یہاں میں آنا چاہتا ہوں کہ 1970 سویڈن ایک غریب ترین ملک تھا آج سے 150 سال پہلے. اتنا غریب کہ اس کی 50% آبادی نے سویڈن چھوڑ کے امریکہ آ گئی تھی. 1.5 ملین سویڈ جو ہے انہوں نے وہاں سے چھوڑا ہے. غربت, سرفڈم, جو مزدور تھا وہ زمین کے ساتھ بکتا تھا. ٹھیک ہے, آج سویڈن ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ کنٹری ہو گیا ہے. 1927 میں انہوں نے پھر جب سوشل ڈیموکریسی کا ہوا تو انہوں نے گاؤں دیہات جا کے لوگوں کو 2 چیز سکھائیں. آپ کے حقوق کیا ہیں, آپ کے فرائض کیا ہیں. یہ دونوں ساتھ ساتھ جاتے ہیں. اکثر لوگ اپنے حقوق یاد رکھتے ہیں, اپنے فرائض بھول جاتے ہیں. صحیح, بہت اچھی بات. اس کے بعد بغیر بات نہیں بنتی. جہاں حقوق ہیں وہاں فرائض ہیں. صحیح بات. ٹھیک ہے, جب انہوں نے لوگوں کو یہ سکھایا, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنے کو مل کے یونینز بنائیں, اپنے حقوق کی بات کی. جو کام دینے والے تھے بہت جھگڑے ہوئے, بہت وہاں بھی گڑبڑ ہوئی, لیکن بات اسی چیز پہ پہنچی کہ سوسائٹی اس وقت ہی پراسپر کرے گی جس میں ہر شخص جو ہے امیر سے لے کے غریب تک بلا خوف کے سو سکے گا,
پیٹ بھر کے کھا سکے گا, کسی سے بات کر سکے گا. زندگی کی 3 بنیادی ضرورتیں جو ہیں وہ یہی ہیں, کچھ کھانے کو مل جائے پیٹ بھر کے, رات کو بے خوف سو جاؤں, اور پھر کوئی بات چیت کرنے والا آ جائے. اس کے اوپر آپ ہر بونس ایڈ کر سکتے ہیں, بڑا مکان بھی, کشتی بھی, جو مرضی کر لیجیے. آپ کے یہاں سوشل کلاسز نہیں پائی جاتی سویڈن میں؟ کوئی امیر بہت امیر نہیں ہے, کوئی غریب بہت غریب نہیں ہے؟ ایسا ہے, امیر ہیں لیکن کوئی ایسا نہیں جو بھوکا سوئے, کوئی ایسا نہیں جو. سر آئی ایم ریلی سوری ٹو انٹرپٹ, اتفاق سے بریک کا ٹائم ہو گیا. ناظرین کرام, میں بریک کے بعد آؤں گا, لیکن جاوید صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیپٹلسٹ ملکوں میں کیا کون سے غریب ہمارے سو رہے ہیں؟ میں سوری, آپ یہ مت سمجھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے جو ہیں ہر فکر کے لوگ ہیں, اور جو سوال ان کے ذہن میں اس کو میں ضرور اپنے تئیں سمجھوں کہ شاید سوال ان کے ذہن میں. اور دوسری بات میں چاہوں گا شاید آپ اسے ٹچ کریں, کیونکہ آپ کا پاکستان میں قیام اتنا عرصہ اس عرصے میں کم رہا, کہ کیا ہم سویڈن کی سوسائٹی کو پاکستان کی سوسائٹی سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کیا ایک فیوڈلسٹ سوسائٹی میں, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ فیوڈلسٹ سوسائٹی شوڈ ناٹ بی اے ریلیجیس سوسائٹی ٹو, اور شوڈ ناٹ بی ڈیموکریٹک سوسائٹی بھی, کیونکہ جہاں فیوڈلزم ہے وہاں تو کوئی سسٹم آ ہی نہیں سکتا. تو کیپٹلزم آئی مین کمیونزم کو ہم کہاں دیکھتے ہیں, بلکہ ہم بیسکس پہ چلے جاتے ہیں, سوشلزم کو ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ ناظرین بریک کے بعد آپ کی بات کریں. ویلکم بیک ناظرین, گل نقوال حاضر ہیں. میرے آج کا موضوع بہت مزیدار ہے, اس لیے کہ اس پر بہت ساری چیزیں غلط فہمیاں ہیں جو دور ہونے والی ہیں. سر مجھے بتائیے گا, کیونکہ سوالات میرے ناظرین کے ذہن میں آئیں گے, پاکستان میں جو سوشل سسٹم ہے وہاں پر کیا سوشلزم کی کوئی جگہ نظر آتی ہے آپ کو؟ پاکستان میں تو صحیح فیوڈلزم ہی نہیں ہے. پاکستان میرے نزدیک ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس میں ہم بیک وقت پریمیٹیو ڈیز, انڈسٹریل ڈیز, فیوڈل ڈیز, سب کے ساتھ مذہبی دور جو ہوتا ہے ان سب میں اکٹھا رہ رہے ہیں. تو اٹ از جو جاوید جبار صاحب کی کتاب کا میں ریفر کر دیتا ہوں کبھی کبھی, کہ اٹس اے یونیک اسٹیٹ ود دا یونیک ڈیسٹینی. تو اس کو تو ہم کسی اسٹیٹ سے کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. مگر جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ سویڈن کی بات جو سائی سچا صاحب نے کی, بالکل صحیح ہے کہ وہاں پہ پھر ایک موومنٹ چلی, مگر ایک لائٹ بنتی ہے کہیں سے, جیسے انڈسٹریل ریولوشن از دا ایپیٹوم, جہاں سے پھر وہ روشنی ساری پھیلی تو انڈسٹریل کیپٹلزم چلا. کیپٹلزم نے اپنا کام کیا, مگر کیپٹلزم کا جب ایکسپلائٹیشن ہو گئی اور ایجوکیشن پھر یونیورسل ہونے لگی اینڈ سو فورتھ, تو پھر کمیونزم یا سوشلزم, پھر دوسرے تھنکرز پیدا ہوئے جو ان سوسائٹیز میں سائنس وچا جیسے پیدا ہوتے ہیں. تو پھر وہاں پہ اس ایگزسٹنگ حالات سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کے مداوع کے حساب سے بھی تھیوری چاہیے. ہم اس دور میں آ گئے ہیں جہاں پہ آلموسٹ فلاسفیکل تھاٹ بھی ٹوٹلی چینج. آج ہمیں سقراط نہیں ملے گا, ہمیں ہر سبجیکٹ میں اچھے وہ ملیں گے. اس وجہ سے اب ہمیں جو ہو گیا ہے ان سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے ہم جمپ مار سکتے ہیں. یعنی سویڈن نے جو جس سے گزر کے بنا ہے ہم اس پہ جا سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں وہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں جو ذہن دیا جائے. میرے ناظرین کے ذہن میں ایک سوال آ گیا ہوگا, سوری میں 1 منٹ اور آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں, اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ ان کے ذہن میں سوال آ گیا, میں پڑھتا ہوں اپنے ناظرین کو جو معلوم ہے. انہوں نے کہا کہ کیا ریلیجن جو ہمارے ملک میں ہے وہ سبسٹیوشن نہیں ہے, زکوٰۃ کا نظام موجود ہے. دیکھیے تھوڑا سا میں ذہن بات کر لیتا ہوں. آئی گاٹ اٹ کہ ریلیجن جب جہاں پہ ریلیجن کہہ دیا نا تو اس پہ تو کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہو پاتی. سو ریلیجن از دا فرسٹ ہنڈرنس ان آل دس ڈیولپمنٹ, کیونکہ اس کے ایکسپلائٹ کرنے والے جو اس کے لے کے بیٹھ گئے ہیں وہ نہیں کرنے دیں گے. جب تک انسانی ذہنوں کو آپ ریلیجن کو ان کی ذاتی حیثیت تک تو رکھنے کو دے سکتے ہیں, مگر ان کے زکوٰۃ یا کسی سسٹم کو یونیورسل بنا کے پیش کریں گے تو اس سے بڑی کوئی خرابی نہیں. آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ بالکل, دیکھیے ہر مذہب آپ کو نیک بننے کے لیے کہتا ہے. بالکل, نیکی میں دوسرے کا دکھ بانٹنا بھی ہے. صحیح, لیکن ہر مذہب میں ایک بہت بڑی گڑبڑ ہے. ہر مذہب کا ایک پارشل خدا ہے. دس از دی پرابلم کہ جو یہودی ہیں ان سے خدا نے کیا کہ بھئی ہم نے تمہیں خاص بنا دیا, ٹھیک ہے, یہ مقدس جو ملک ہے یہ تمہارا ہے. عیسائیت میں حضرت عیسیٰ کو کہہ دیا کہ جس کو بھی جنت ملے گی تمہارے ذریعے ملے گی, کسی اور کے ذریعے نہیں ملے گی. اسلام میں کہہ دیا کہ جس کو میں نے دے دیا, جس کو نہیں دیا یہ اس کی قسمت ہے, یہ میں فیصلہ کرتا ہوں. سوشلزم میں اس کی جگہ نہیں ہے. اس میں بھی امیر غریب ہو سکتے ہیں, لیکن وہاں جو امیر غریب ہوگا وہ گڑبڑ کر کے ہوگا. اس کے پاس کوئی آسمانی جواز نہیں ہے. سر ابھی میرے ایک ناظرین نے مجھے خیال بھیج دیا ہے, میں ابھی آپ سے پوچھ لیتا ہوں, آپ سے کیونکہ جنت کا جو تصور ہے اس میں
تو سب کو برابر برابر مل رہا ہے. ہاں سب کے سب مزے میں رہ رہے ہیں اور پرماننٹ اور پرسسٹنٹ اسٹیج ہے, ایک کیفیت ہے. کیا سوشلزم, سوری فار لیٹ می گو فار دا ٹرمنالوجی, کمیونزم ہمیں وہی یوٹوپک اسٹیٹ مائنڈ میں نہیں لے جانا چاہتا کہ او ہم آپ کو ایسی بھاشا دیں گے. ہاں سب نہیں اس نے تو سیدھا کہا ہے تو میں مذہب سے کمپیئر کر رہا ہوں. ہاں دیکھیے مذہب آپ کو حیرانی کی بات ہے کہ جب آپ لوٹو خریدتے ہیں کینیڈا میں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک ہائیسٹ ون ہے, اس کے بعد چھوٹی چھوٹی ہوں گی, اور وہ ایک ہائیسٹ ون ایک کو ملتی ہے, لوگوں کو چھوٹے چھوٹے اس پہ ٹرکا دیا جاتا ہے. مذہب اکیلا ہے جو ہر ایک کو سب سے ہائیسٹ ون دے رہا ہے لوٹو میں. اس دیکھیے جو مذہب والے ہیں وہ ہر ایک کو ہائیسٹ ون دیتے ہیں کہ سب جنت میں جائیں گے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے بھائی, یہ لوٹو کے اصول کے خلاف ہے. دوسری بات وہ انسان کو جیسے سائیکولوجیکلی بہت سی چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں نا, تو اس کے لیے تو بہت, اسی لیے ہم انڈیویژول کوئی بھی مذہب آپ کو کہتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ اس کو اپنے خالی وقت میں اس سے کوئی سکون, یوگا کرے یہ کرے. مگر یہ جب آپ منطبق کرتے ہیں کہ اس میں پھر ایک ملا پیدا ہوتا ہے, پھر وہ ڈکٹیٹر بنتا ہے, وہ پھر مذہب کو اپنی جاگیر بنا کے جنت اور دوزخ کے سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیتے. دیکھیے کبھی انہوں نے جس کلاس لیس سوسائٹی کا ذکر کیا تو وہ لوگ بیوقوف نہیں تھے, انہوں نے کبھی بھی میتھمیٹیکل ایکوالٹی کا ذکر نہیں کیا. ذکر یہی ہوا ہے کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق ملے گا جو بنیادی ضرورت ہے ایک سوسائٹی میں. اس کے بعد جو ایک تگڑا آدمی ہے اس کو خوراک زیادہ چاہیے, اس کو آپ کیسے دو روٹیوں پہ ٹرکائیں گے. سر میں سمجھ گیا آپ کی بات. تھوڑی سی بات میں چاہوں گا ایک بار پھر میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں. سر آئی سوری, میں جانتا ہوں کہ آپ کے ذہن ایک طرف بہت ہائی اس میں جاتا ہے, مگر میں تھوڑا سا نچلی لیول پہ جانا چاہتا ہوں اپنے لیول میں مطابق. سر مارکس نے جب یہ جملہ کہہ دیا کہ یار مذہب جو ہے وہ تو اوپیم ہے, تو آپ کو نہیں لگا کہ اس نے ایک بہت بڑے ماس سے اپنا رشتہ توڑ دیا؟ کیونکہ مذہب اوپیم ہے, جب وہ جانتا تھا تو اوپیم سے رشتہ توڑنا بھی اتنا آسان نہیں تھا. تو پورا کا پورا ایک آپ کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایک آئسولیشن میں چلے گئی. کہتے ہیں کہ کوریا میں جو آئسولیشن ہے اس نے کمیونزم کو بچا لیا, یا کیوبا نے آئسولیشن کو بچا لیا. جب کمیونزم نے پھیلنے کی کوشش کی تو وہ پھر الٹیمیٹلی کیپٹلزم سے جڑا. کیپٹلزم سے جڑے بغیر اس کا سانس لینا مشکل تھا. ایسا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیے مارکس بھی تو یہودی تھا نا, جرمن تھا. نہیں سنیے, فلاسفر کب یہودی ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیے فلاسفر آپ بنتے ہیں لیکن جس ماحول سے آپ آئے ہو نا آپ اس کو دماغ سے نکال نہیں سکتے. اگر آپ پروٹیسٹنٹ ہیں تو پروٹیسٹنٹ ہیں, اگر آپ رومن کیتھلک ہیں تو آپ رومن کیتھلک ہیں. آپ اپنی فلاسفی بھی کریں گے تو آپ کو دھیان چھوڑتا نہیں. تو انہوں نے جنت تو چھوڑ دی, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے وہ کلاس لیس سوسائٹی نہیں چھوڑی انڈیفینٹ فیوچر میں, وچ از اگین اے جنت. سوشل ڈیموکریسی جو ہے وہ آپ سے یہ وعدہ نہیں کر رہی ہے. سوشل ڈیموکریسی میں آپ کو اگر مجھے 5 منٹ بتائیں گے کہ میں نے کیا کیا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں نے 1970 میں مجھے مشکل یہ ہوئی یہ سوشلزم پڑھتے ہوئے کہ آج تک جتنے بھی سوشلزم کے لکھاری تھے, مارکس, اینجلز آپ لے لیں وہاں سے, ادھر سے چلے جائیے, فیض صاحب لے لیں, فراز صاحب لے لیں, کوئی جنہوں نے لکھا ہے اس کے اوپر, ان میں سے آج تک کسی نے انہوں نے لکھا مزدوروں پہ ہے, محنت کرنے والوں پہ. کسی نے آج تک محنت نہیں کی. آج تک انہیں پتہ ہی نہیں کہ غریب کی بھوک ہوتی کیسے ہے. کیونکہ غریب کی بھوک یہ نہیں ہوتی کہ مجھے آج کھانا نہیں ملا. غریب کی بھوک ہوتی ہے کہ میرے بزرگوں کو آج تک کھانا نہیں ملا تھا, مجھے آج کھانا نہیں مل رہا, میرے بچوں کو بھی کھانا نہیں ملے گا. ہم اس بھوک کا ذکر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری طرف جو مزدوری کرنے والے تھے ان وہ لکھ نہیں سکتے تھے. میں نے اس طرح میں کیا کہ میں مزدوری کروں گا. میں نے اس کے بعد 40 سال ٹیکسی چلائی ہے, اور اس ٹیکسی چلانے کا یہی مقصد تھا. 2 سوال تھے کہ کیا پہلے میں اپنے ٹیکسی کی تنخواہ پر میں اور میرا خاندان جی سکتے ہیں کہ نہیں جی سکتے ہیں, اور اگر جی سکتے ہیں تو وہ کیا وجہ ہے کہ میں سویڈن میں اس تنخواہ پہ جی سکتا ہوں لیکن اسی تنخواہ پہ ایک دہلی میں یا ریو ڈی جنیرو میں یا ایک اور ملک میں وہ کوئی ٹیکسی چلانے والا نہیں جی سکتا جبکہ وہ یہی کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے ایکسپیریمنٹ کی ہے. میری جو میں نے پرچہ پڑھا تھا وہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ آپ جی سکتے ہیں, خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں, بشرطیہ کہ چند اور دوسرے لوازمات بھی اس سوسائٹی میں پورے کیے جائیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے وہ لوازمات کیا ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن یہاں چھوڑتا ہوں. ناظرین کرام بریک پہ جا رہا ہوں, لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہو گیا ہے چونکہ میں بہت اسٹریٹ فارورڈ گفتگو کرتا ہوں سر. میں کیونکہ یہ موضوع خاصا اب کھل گیا ہے کہ
آپ نے پریکٹیکلی اس کو ایگزامن کیا, انالائز کیا اور اس پورے پروسیس سے گزرے, جو آئی ول سلوٹ یو, لائک کہ آپ نے کتنی اس پوری چیز کو, اس کی تہوں کو سمجھا ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کا مطلب یوں لیا جائے کہ ایک لیول آف کنوینئنس ڈیولپ ہو جاتا ہے سائیکالوجیکلی, کہ نہیں صاحب چونکہ اس سے زندگی آسان ہو سکتی ہے, سو وائی شوڈ آئی گیٹ اندر بزنس. ہو سکتا ہے کہ آج آپ لیموزن کے اگر کیپٹلسٹ سوسائٹی میں ہوتے تو ایک بہت بڑے 3-4 کیپٹلسٹ لیمنزم کے بزنس کے مالک ہوتے وغیرہ وغیرہ. یا پھر سر میں آپ سے پوچھوں گا اگلے پروگرام میں کہ کیا اس پورے سینیریو کو ہم پاکستان یا ایسی ترقی پذیر سوسائٹی میں رکھیں, اور ایک 40 سال ایک آدمی نے اگر اسی طرح پریکٹیکلی کمیونزم کے انالیسس کے لیے اپنے آپ کو شامل کر لیا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ لے کر آئے گا اسی طرح سے جس طرح سائنس سچا 20 کتابوں کے مصنف ہیں, آپ کہاں دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ ٹھیک ہے. اور ناظرین کرام, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھیں گے کہ کیپٹلزم اگر گریجولی ایک فیلئر اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے, جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک میکینیکل سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے جہاں پر انسانی حساس جو مسائل ہوتے ہیں, جو رویے ہوتے ہیں, ان کا خیال شاید کیپٹلسٹ سوسائٹی میں نہیں دکھا جاتا, کہا جاتا ہے کہ بڑی میکینی اور بڑی دوسری طرح کی دنیا ہے. تو پھر سوشلزم نہیں, کمیونزم نہیں, کیپٹلزم نہیں, تو پھر کون سا ایک سسٹم ہے جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں؟ کئی ایک سوالات پیدا ہوتے ہیں. آتے ہیں شعبے کے بعد یہ اثر رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, بہت حاضر ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو بہت انجوائے کر رہے ہوں. جاوید صاحب پلیز مجھے بتائیے, اتفاق سے ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا جا رہا ہے لیکن موضوع بہت بڑا ہے یہ. آپ کیسے دیکھتے ہیں جو میں نے آپ سے کہا کہ صاحب جیسا سینیریو ان کا ہے پریکٹیکلی, جب آپ کمیونزم ایز اے سوشلسٹ آپ زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں, ناٹ اونلی فار ڈرائنگ روم سوشلسٹ, پاکستان کی سوسائٹی میں, پاکستان کی سوسائٹی میں سائیں سچا کی طرح سے, یعنی میں اگر ٹیکسی بھی چلاتا تو میں آج بھی شاید رکشہ چلا رہا ہوتا اور کچھ ایک کتاب آپ کے بھی مصنف نہیں ہوتے, بلکہ آپ کو شاید کچھ بھی کام نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ ہر اسٹیٹ کے یا ہر جگہ کے یا پلیس کے انوائرمنٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اب جہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ جہاں پہ آپ تشریف رکھتے ہیں وہاں کی گریجول وہ ایک اسٹیٹ تھی, وہ بھی اس زمانے سے گزری ہے جہاں پہ لوگ زمین کے ساتھ بندے بھی بکتے تھے, مگر وہ اس ڈیولپمنٹ کے, سائنس کے ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ بھی جڑی رہی. یعنی جو یورپ میں انقلاب آیا خصوصیت سے, انگلینڈ سے جو شروع ہوا, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے پروڈکشن بڑھتی چلی گئی, اور پھر لوگ زیادہ امیر ہوتے گئے اور لوگ پستے رہے, تو پھر کارل مارکس کی تھیوری آتی ہے, پھر وہ پریکٹس ہوتی ہے. تو ایک پورا پروسیس ہے 400-500 سال کا, جو میچیور ہو کے اب سویڈن اور ناروے اور ویسٹرن یورپ یا اب امریکہ اور کینیڈا کی شکل میں تھوڑا سا ان سے مختلف, مگر وہ آ رہا ہے. مگر کچھ علاقے ہیں جن کے پاس اس قسم کا کوئی صحیفہ ہی نہیں آیا. اگر کچھ باہر سے آیا بھی تو اس کو ایک ناخلف غیر فلانا کہہ کے دفن کر دیا گیا, اور ہم 21ویں صدی یا 20ویں صدی کے اواخر میں رہتے ہوئے بھی ہم 11ویں صدی اور 13ویں صدی میں ذہنی طور سے رہ رہے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جس نے بلیسفیمی پہ قتل کر دیا, تو اس کے جنازے میں جتنے لوگ تھے وہ ایدھی جیسے سینٹ کے جنازے میں, ٹھیک ہے دنیا میں تعریف ہو رہی ہے, مگر اس کے جنازے کی نماز میں بھی 2 رویا ہے, اور 15,000 سے 25,000 لوگ تھے. تو آپ دیکھیں کہ عوامی شعور بھی وہیں ڈھلا ہوا ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے. آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس سارے شعور کی بات جو کہی ہے, بہت وزندار بات ہے یہ. سویڈش جو ایک جنرل پاپولیشن ہے اس کی جو کانشسنس ہے, اس کو آپ کیا کہیں پر بھی ایسٹیمیٹ نہیں کریں گے؟ دیکھیے کانشسنس آپ کی کیا ہوتی ہے. آپ کے ملک میں بزرگ ہیں, بچے ہیں, سب لوگ ہیں نا. سویڈن کی سارا جو ہے اس کے ٹیکسیشن سسٹم کے اوپر ہے کہ آپ کن سے کیا لے کے لینے والوں کو کیسے دیتے ہیں اور کس سطح پہ دیتے ہیں. جب ایک ٹیکس دینے والا یہ محسوس کرے کہ مجھ سے پیسے چھینے جا رہے ہیں تو خوش نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ ٹیکس دینے والا محسوس کرے کہ یہ جو ٹیکس میں دے رہا ہوں اس میں میری اپنی بھلا ہے, میرے بزرگوں کا بھلا ہے, میرے بچوں کا بھلا ہے, تو وہ ٹیکس جو ہے آپ کا وہ ایک قسم کی اپنی شرکت ہو جاتی ہے. سویڈن کے کامیابی کے پورے اسکینڈینیوین ملکوں کی جو ہے وہ 3.2 جو مقرر کیا گیا تھا کسی زمانے میں کہ آپ اتنی زکوٰۃ دیا گا, اس سے نہیں, آپ کو 31 سے 35% تک دینے پڑتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے پیسے تو لے لیے, اس کے بعد آپ کے ہر بزرگ کو پتہ ہے کہ جب میں بوڑھا ہوں گا میرے پاس پینشن ہے, پینشن کے علاوہ ہر دوسری چیز موجود ہے جس کی اس کو ضرورت ہے.
آپ کو یہ پتا ہے کہ میرے بچوں اگر میں کل مر جاؤں گا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، باپ کی صحبت کا تو فرق پڑے گا لیکن معاشی طور پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ نے وہ ایک بیسک سیکیورٹی دی ہے جس کے بیچ میں آپ کی ہر وہ چیز پوری کر دی گئی جسے آپ جنت میں کہتے کہ آپ کو جا کے ملے گی. یہی مل گئی جنت. یہی مل گئی، سچی بات ہے. اور یہ ہے، یہ نہیں کہ ہو رہا ہے. سویڈن کے بیچ میں آج یہ حالت ہے کہ اگر آپ کو اگر تنخواہ ملتی ہے آپ کو 16,000 فرض کیجئے، تو جو سویڈن میں 16,000 لے لے اس کو پیسے چاہیے کس لیے؟ گھر کے کرائے کے، کھانے پینے کے، کپڑوں کے، باقی اس کی تفریح کے لیے ہیں. جو 16,000 یو ایس اے میں لے رہا ہے اس کو وہ پیسے چاہیے گھر کے لیے، کپڑوں کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیماری کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، ہر وہ مصیبت کے لیے جو جس کا اس پہ اطلاق ہو سکتا ہے. پیسے وہی ہیں. تو دونوں کی ذہن میں انتہائی فرق ہے. ایک شخص جو ہے وہ بہت سکھی ہے کہ اس نے اپنا ٹیکس دینے کے بعد سارے فرائض ادا کر دیے، پوری سوسائٹی خوش ہے. دوسرا شخص جو ٹیکس دے کے تب بھی پریشانی پھر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں سوسائٹی اس جگہ لے کے جانے چاہیے جہاں پہ ہر انسان کو شرکت ہو، اور امیر بھی جو ہے وہ لے زیادہ لے لے لیکن دوسروں کا خیال کر کے لے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں سر؟ بالکل میں متفق بھی ہوں، اور یہ بھی ایک چیز میرے ذہن میں ہے. یہ آپ دیکھ لیں جن کی مثال جیسے بھائی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، سویڈن ہے، یورپ ہے، کینیڈا ہے، یہ سارے وہ ممالک ہیں جہاں مذہب ذاتی ہے. سارے جو پسماندہ ممالک ہیں زیادہ تر، ہم اپنی مثال اگر لے لیں، وہاں پہ مذہب ایک اسٹیٹ فنکشنری ہے. تو ایک تو یہ بڑی بات ہے کہ اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ مذہب میں کوئی خرابی ہے. مذہب میرا جو ذاتی ہے وہ اپنے حساب میں بہت صحیح ہے، مگر میری تک، مگر اس کو ایکسپلائٹ کرنے والے جو یوزرپر بن جاتے ہیں وہ پھر ہمیں بھی لوٹ لیتے ہیں اور سب کی عصمتیں بھی لوٹ جاتی ہیں. ماڈرن کیپٹلزم جو ہے لائک یہ سوال میرا خیال ہے سب سے بیسک کور سوال تھا اس پورے پروگرام کا، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی سوشلزم کی ایک نئی فارم ہے؟ دیکھیے کیپٹلزم بھی ایک ایولیوشن کی ایک اسٹیج تھی، اس نے اپنا بھی پارٹ پلے کیا ہے. اچھا، اب وہ کیپٹلزم جس میں مزدور کو صرف اتنا دو کہ زندہ رہے، وہ کیپٹلزم تو ظاہر ہے نہیں چل سکتا جس نے بریڈ کیا کمیونزم کو. بالکل. اب کمیونزم میں بھی کوئی چیزیں ایسی آ گئی کہ وہ اسٹیٹ کمیونزم جب ہو گیا تو اس نے بھی ایک شکل ڈکٹیٹرشپ کی لے کے اس کو بھی ختم کر دیا، وہ بھی ختم ہو گیا، لوگوں نے ختم کر. تو ایولیوشن کا پروسیس تو یہ نیچرل ہے. جو فزیکل ایولیوشن، کینیڈا ایک کیپٹلسٹ کنٹری ہے. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ باغ جو ہیں جنرلی، مطلب میں بینگ اے فزیشین میں دیکھتا ہوں کہ میں ٹھیک ہے کہ مجھے خوشی ہوتی کہ میں امریکہ میں ہوتا تو شاید زیادہ امیر ہوتا. ہاں، لیکن آپ زیادہ خوش ہوتے ہیں. نہیں، اور آپ اندازہ یہ کر لیں کہ کینیڈا میں آپ اسے نہ کہیں کہ کیپٹلسٹ ہے. جو کیپٹلزم کی ہم نے تھیوریاں اور کتابیں پڑھی ہیں وہ تو بہت خوفناک چیز ہے. تو وہاں سے تو یہ امپروو ہو کے ایک ہیومنزم کی طرف آ رہے ہیں نا. ہیومنزم از الٹیمیٹ. تو یہ اب سوشلسٹ بھی نہیں ہے، کیپٹلسٹ بھی نہیں ہے، یہ ہیومنزم کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو اگر کہا بھی جائے کہ آپ ذرا میرا یہ کام کر دیں، میں آپ کو ارب پتی بناتا ہوں، تو کہے گا میرا 1 بیڈروم اپارٹمنٹ از بیسٹ فار مائی نیڈ اینڈ آئی ول ڈو مور واٹ آئی ایم ڈوئنگ اینڈ فیل ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. ایک ارب نہیں چاہیے. اور اسی طرح امریکہ اس وقت ریپرزینٹیٹیو کیپٹلسٹ سوسائٹی کہہ سکتے ہیں، مگر وہاں کے سسٹم کو دیکھیے، ارب پتی نے بھی اینڈ میں جا کے وہ اپنا. اتفاق سے کچھ ہی منٹ رہ گئے سر. آخری سوال پوچھ رہا ہوں، گلوبلائزیشن کے ایفیکٹس میں آپ نہیں دیکھتے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے سوشلزم کا، کمیونزم کا، اٹس گونا بی ڈیمیج بیکاز آل اوور دا ورلڈ لوگ آ رہے ہیں نا، ایک کمپٹیشن ہے، بہت دھاندلی سوسائٹی ہے، بہت دھاندلی ہو رہی ہے، انوویشن ہے، بہت دھاندلی ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف آپ جا کے دیکھیے پورا یورپ دوبارہ جاگ گیا ہے نا، بہت کیپٹلسٹک ہو گیا. اس کے بعد دوبارہ یونان میں، فرانس میں، ہر جگہ جو ہے مہم جاری ہو رہی ہے. اس لیے دیکھیے آپ امیر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ابھی امیر جو گنایا ہے اس کے پاس کاریں ہیں، گھر ہیں، سب کچھ ہے. میرے لیے امیر وہ شخص ہے جس کی ہر ضرورت پوری ہوگی، اس کے پاس اپنے لیے وقت ہے، اپنے بچوں کے لیے وقت ہے. دیٹ از مائی ڈیفینیشن ہے کہ امیر کون ہے. ہو سکتا ہے وہ کہیں، کیونکہ ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ آپ ماشاءاللہ 70 سال کے ہیں، وہ کہیں کہ 25 سال کا جو آدمی ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ وہ گھومے. میں نے دیکھیے میں I'm just kidding sir، مذاق کر رہا ہوں. ہم نے اس وقت میں یہی کام ہو جاتا ہے. 25 سال والا سوچ رہا ہے نا، اس کو موقع ہی نہ ملنا چاہیے کہ اس کو وہ اتنے وہ فکر ڈیولپ ہو، وہ فکر ڈیولپ نہ. یہ بات بہت ہے. وہ فکر ڈیولپ ہو کہ وہی 25 سالہ اپنے ساتھیوں کا ہاتھ بڑھ کے سارے آگے کیوں نہ بڑھیں. اچھا، اور یہ اسٹیٹ نے بھی یہاں کنٹرول کر لیا ہے کہ لاکھ یہاں پہ آپ چاہیں کہ تو وہ ٹیکس لے جائے گا نا کتنا. نہیں سر، ایک نیگیٹو امپریشن جو عام طور پہ ہم دوست بات کرتے ہیں اکثر کہ یار
$2 लाख کماؤ تو $1 लाख گورنمنٹ لے کے چلے جاتی ہے. کیوں 2 लाख کمائے بھائی, اسی 2 लाख کیوں نہیں کمائے؟ اسی سے تو ہمیں دیتی ہے. آپ کماؤ کبھی نیکی کر کے آپ کو خوشی نہیں ہوتی. آپ کمائیں پھر ہمیں ملے. آپ کی وجہ سے آپ کا جو آپ نے ٹیکس دیا ہے, پتہ نہیں کتنے ایسے کتنے لوگوں کو لوگوں بھلا کو ہوتا بھلا ہے, ہو رہا بہت صحیح بات کر رہے وہ ہیں پتہ نہیں آپ کو کیسی کیسی شاید دعائیں بھی دیتے ہوں گے. بالکل بالکل. تو پھر وہ اس میں شامل ہے نا. سر میں آپ کو بہت بہت شکر گزار ہوں, بہت مزہ آیا گفتگو میں. بہت جاوید بہت صاحب شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. سائیں سچا صاحب, بہت سیکھنے کو موقع ملا. کبھی ہم بیٹھیں گے اور اس موضوع پر اور کھل کر گفتگو کریں گے. یہ بہت ہی اہم موضوع ہے ناظرین کرام. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس معاملے میں کچھ نہ کچھ غلط فہمی ضرور دور ہوئی ہوں گی, کیونکہ موضوع بڑا ہے, اس لیے اس کے اوپر بحثیں ہوتی رہنی چاہیے اور اس کو کھل کر کرنا چاہیے. بھائی یہ کوئی مذہبی فکر نہیں ہے, سیاسی انداز میں اس کو مینوپولیٹ کیا گیا تاکہ کولڈ وار میں اس کو ڈیمیج کیا جائے اور سیکنڈ ورلڈ وار ڈیمیج نہ ہو. اور سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں جس طرح سے ایک پاور بنی امریکہ اور دنیا بھر میں سرمایہ دارانہ نظام پھیل گیا اور جو کچھ بھی اس کے آفٹر ایفیکٹ سامنے آئے وہ مذہبی ممالک بھی جانتے ہیں اور مذہبی فکر کے لوگ بھی جانتے ہیں, ہر وہ شخص جو تھوڑی بہت بھی. ایک بار پھر شکریہ سر. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ. دونوں ہاتھ جوڑ کے ہمیشہ خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ اگلے بار آؤں گا کسی ایسی چیلنجنگ ٹاپک کے ساتھ, ایسی ونڈرفل مہمانوں کے ساتھ. یوں ہی اپنا اپنے گھروں کا خیال رکھیے. اجازت دیجیے.